دنیا کے دانا اور حکیم اس خوف سے لرزاں تھے سب، دنیا کے دانا اور حکیم اس خوف سے لرزاں تھے سب، تم پر مبادہ علم کی پڑ جائے پرچھائی کہیں، ایسا نہ ہو مرد اور عورت میں رہے باقی نہ فرق، تعلیم پا کر آدمی بننا تمہیں زیبا نہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اشعار تو ہم نے سنا دیے، لیکن واقعہ کیا ہوا، اور ایک ایسا دلخراش واقعہ، لیکن پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک امید کی کرن بھی جاگتی ہے، وہ واقعہ بتاتے ہیں آپ کو۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کی وادی داریل میں چند تعلیم دشمن شرپسندوں نے لڑکیوں کے اسکول کو رات کی تاریکی میں نظر آتش کر دیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں گرلز مڈل اسکول کی عمارت اور فرنیچر مکمل طور پر جل گیا، اور واقعے کا جو نوٹس ہے وہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے فوری طور پر نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ 72 گھنٹوں کے اندر اسکول کی عمارت کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لایا جائے، اور اب اسکول کو 3 دن کے ریکارڈ ٹائم میں دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ بچیوں کا اسکول کی طرف آمد بھی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول سمیگال داریل کا نام تبدیل کر کے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ مڈل اسکول سمیگال داریل رکھا گیا ہے، اور اسکول میں ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا لائبریری رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول میں آئی ٹی لیب کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ آتش زدگی کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے اسکول میں 58 طالبات زیر تعلیم تھیں، اور اس واقعے کے بعد 20 مزید نئی طالبات نے بھی داخلہ لیا ہے، اور یہ جو تعداد ہے یہ بڑھ کر 78 ہو گئی۔ اچھا، اب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تعلیم دشمنوں نے کسی اسکول کو نظر آتش کیا ہو، اس سے پہلے 2018 میں ہی دیامیر میں ہی 13 اسکولوں کو نظر آتش کیا گیا تھا، اور مقامی جو طالبان تھے انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اب کسی نے کیا جلانے کی ذمہ داری قبول کی ہے یا نہیں کی ہے، اس میں کسی کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں، کون لوگ ہیں جو کہ لڑکیوں کی تعلیم کے دشمن ہیں، اس حوالے سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ مزید مہمان بھی موجود ہوں گے جن سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ خواتین کی جو تعلیم ہے وہ کیوں اتنا مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور کیوں اس چیز کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے اور اس قدر اس سے نفرت کی جاتی ہے کہ اسکولوں کو ہی جلا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے مہمانوں سے۔ سب سے پہلے ہمارے نمائندے حسین احمد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جی حسین صاحب، بتائیے گا واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیامر کا سب ڈویژن داریل سمیگال کے مقام پر موجود گرلز مڈل اسکول پر ایک ہفتہ قبل رات گئے آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے سخت نوٹس لیا، اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہوئے ایک ہفتے میں اسکول کی عمارت بحال کرنے کا اعلان کیا۔ اس واقعے کے بعد جو ہے دن رات اسکول کی عمارت بحال کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر داریل خالد انور کے مطابق 3 دن جو ہے موسلادھار بارشیں ہوئی، اس کے باوجود بھی کام جاری رکھا گیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس واقعے سے قبل اسکول میں 58 طالبات جو ہے زیر تعلیم تھی۔ اس واقعے کے بعد 20 مزید طالبات نے جو ہے داخلہ لیا ہے، اور اب طالبات کی تعداد بڑھ کر 78 ہو چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسکول میں زیر تعلیم جو طالبات تھیں ان کی تعلیمی سرگرمیاں روکی نہیں گئی، البتہ انہیں دوسری عمارت میں منتقل کر کے ان کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہے جاری رکھی گئی۔ محرکات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایس پی دیامر شیر خان کے مطابق اس واقعے کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ اوباش لڑکوں نے جو ہے آگ لگایا ہو۔ ماضی کی طرف اگر دیکھا جائے تو دیامر کی تاریخ میں جو ہے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ 2005 میں سکول جلائے گئے، 2012 میں سکول جلائے گئے، اور 2018 میں بھی دیامر کے مختلف علاقوں میں رات گئے متعدد سکول جلائے گئے۔ اب جو ہے 2022 میں بھی دوبارہ جو ہے اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے محرکات کے حوالے سے ایس پی دیامر نے یہ کہا ہے کہ اس کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا، البتہ مختلف جو ہے مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، ان سے جو ہے تفتیش لیا جا رہا ہے۔ ان میں جو سکول کا جو چوکیدار تھا وہ سر فہرست ہے۔ اس حوالے اس آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے جو ہے ایک جے آئی ٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے، اور جے آئی ٹی اس پر مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ اب تک وجوہات سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس واقعے میں جو ہے ملوث کون افراد ہیں، البتہ داریل میں موجود جو تھانہ ہے اس میں جو ہے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے حسین احمد کے کیا صورتحال وہاں پر ڈیولپ ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چیف سیکرٹری گلگت بلتستان محی الدین احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔
بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ سے بھی ہم آپ کو پہلے تو بلکہ مبارکباد دیں گے، بڑی آپ نے 3 دن کے اندر اسکول کو بحال کروایا، اور دس ریفلیکٹس یور ویژن، اینڈ یہی ویژن ہمیں چاہیے ہمارے ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ لیکن اس پہ آنے سے پہلے کہ یہ 3 دن کی ڈیڈ لائن آپ نے کیوں دی، یہ 2 دن یا 4 دن کیوں نہیں کیا، تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اور دیامیر میں بار بار اس قسم کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں، 2005 میں بھی، پھر 18 میں بھی، اور لڑکیوں کے سکولز کے حوالے سے ہی پھر آپ نے جب ہمارے پروگرام میں بھی شرکت کی تھی آپ نے بتایا تھا تعلیم میں اور سپورٹس کے حوالے سے بھی آپ پہ بڑا پریشر آ رہا ہے، تو یہ کیوں یہ چیز جو ہے اس علاقے میں اتنی زیادہ پریولنٹ ہے؟ اچھا میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو بات یہ کہ اس واقعے میں اور پچھلے واقعات میں فرق ہے۔ پچھلے واقعات ہوتے تھے دن کی روشنی میں اور اعلان ایک گروپ ان کو اون کرتا تھا۔ یہ واقعہ ہوا ہے رات کے اندھیرے میں، رات کو 2 بجے، اور ابھی تک کسی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو اون کر سکے۔ علاقے کے تمام کمیونٹیز، علماء، عمائدین، سب نے نہ صرف ڈس اون کیا ہے بلکہ کنڈیم کیا ہے اور ہمیں سپورٹ دی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا فرق پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کی ری بلڈنگ ایفرٹ کا اعلان، جس دن مجھے صبح 6 بجے پتا چلا کہ یہ اسکول جلایا گیا ہے، تو 8 بجے تک میری ٹیمز موو کر چکی تھی ٹورڈز داریل، اور میں نے ان کو کہا تھا 3 دن کا ٹارگٹ ہے ایٹ میکسیمم، کیونکہ میں خود بھی انجینئر ہوں اور میں چونکہ 27 سال کا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، تو مجھے اندازہ تھا یہ کتنے عرصے میں ری بلڈ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں نے اس میں صرف ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں، میں نے ورکس ڈپارٹمنٹ، کمشنر، ڈی سی، اے سی، پولیس، سب کو موبلائز کیا۔ میں نے کہا ہر قیمت پہ یہ 3 دن، سو دیٹ ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ ہم نے سسٹم کو ڈس فنکشنل ہونے نہیں دیا، اور ایک بچوں کا 1 دن کا ایجوکیشن کا لاس نہیں ہونے نہیں دیا، بلکہ ان 3 دنوں میں بھی ہم نے ایک آلٹرنیٹ دن بلڈنگ میں بچیوں کی پڑھائی رکھی۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ اسکول کو ایسا بلڈ کرو کہ اس ڈسٹرکٹ میں اس جیسا اسکول کوئی نہ ہو۔ تو اگر آپ اسکول کی عمارت دیکھیں، انتہائی خوبصورت عمارت ہے، ری بلڈ ہوئی ہے۔ پہلے آئی ٹی لیب نہیں تھی، اب آئی ٹی لیب بھی بن گئی ہے۔ پہلے لائبریری نہیں تھی، لائبریری بھی بن گئی ہے، اور اندر اس کو اتنا بیوٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہ علاقے میں اتنی اٹریکٹیو ہو گئی ہے کہ ایڈیشنل بچیاں آ گئی ہیں۔ پچھلی تو بجائے کیا ڈرتی، نئی بچیوں نے آگے پڑھنا شروع کیا، اور مجھے وہاں کے والدین کی فیڈ بیک ملی ہے کہ ہم اور بھی اپنے ریلیٹیوز کی بچیوں کا آ کے یہاں ایڈمٹ کرائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ ایک چیلنج تھا جس کو ہم نے اپرچونٹی میں کنورٹ کیا، اور الحمدللہ وہاں پر ایجوکیشن کو اب زیادہ سپورٹ ملے گی، اور نہ صرف اس اسکول بلکہ تمام گرلز اسکول میں اب اسکول تحفظ کمیٹیز بن گئی ہیں۔ پیرنٹس اور لوکل کمیونٹیز along with پولیس اینڈ لیویز وہ اب ان کی پروٹیکشن کو انشور کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، ایجوکیشن از دا فیوچر۔ اس پہ ہمیں جس طرح بائی پارٹیزن سپورٹ ملی ہے فرام پالیٹیشینز، فرام سول سوسائٹی، فرام لوکلز، فرام علماء، کین یو امیجن لوکل علماء نے اس کی ری بلڈنگ میں ہمارے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کیا ہے۔ الحمدللہ کہ اس تھریٹ کو ہم نے اپرچونٹی میں کنورٹ کر کے ایک بڑا اچھا کام کرنے کی کوشش کی۔ بالکل صحیح۔ تو محی الدین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب کچھ لوگ آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہیں، یہ بھی خبر ہم نے سنی، تو وہ کون ہیں اور ان کو کس بنیاد پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ وہ یوزول سسپیکٹس جو ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی بھڑکے مارتے رہتے ہیں، پہلے تو ہم نے ان کو ٹریک کیا، ان سے پوچھا، لیکن ابھی تک سچی بات ہے کسی میں جرت ہی نہیں ہو رہی کہ کوئی اون کر سکے، اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکے اس واقعے سے، اور ادھر دے ہیو رن اوے۔ اور یہ لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی اون نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں شارٹ ٹرم میں ہم نے پہلے کہا سسٹم کو فنکشنل کیا جائے، پولیس پیرلل کام کر رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز پہلے پیرلل کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم ہنٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ اچھا سر، تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کے بارے میں بتائیے کہ اگر ہم اس علاقے کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی بات کریں، ظاہر ہے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اسکول کی ری بلڈنگ میں آپ کے ساتھ حصہ لیا، لیکن جب پہلے اسکول جلتے تھے اس وقت جو ہے وہ تو طالبان والا معاملہ تھا، اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ پہلے خوف کی فضا تھی، ابھی وہ خوف کی فضا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجوکیشن کا جو کیپٹل ہے، امپلائبلٹی ہے، اس میں لوگوں کا کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوئی ہے، لیول آف اویئرنیس بڑھا ہے کئی سالوں میں، تو اور بچیوں کی تعلیم پہ لوگوں کا فوکس زیادہ ہے۔ اب مجھے تو اب دیامر ریجن سے اسپیسیفکلی پیرنٹس کی، لوگوں کی، ایون پولیٹیشنز کی ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ اسکولوں کا ایکسپینشن کا پروگرام کا فوکس یہاں رکھیں، بلکہ اب تو ایوننگ کوچنگ کلاسز، ڈیجیٹل آئی ٹی لیبس اور آئی ٹی سیمینارز، اس پہ بھی ہمیں وہاں سے ڈیمانڈ جنریٹ ہونی شروع ہوئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پل فیکٹر لوکل کمیونٹی سے ہے، لیول آف اویئرنیس بڑا ہے، ان کو اندازہ، پلس یہ ہوگا کہ ہم یہاں کے بچوں کو ڈاؤن بھی لے کر گئے، اسلام آباد بھی ان کو وزٹس کرائیں، تھوڑا ادھر سے ایکسپوجر ہوا ہے، وہ انہوں نے آ کے فیڈ بیک دی ہے۔
تو الحمدللہ یہ ملٹیپل پارٹنرز کام کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ یہاں تھنگز آر امپروونگ. اچھا، آپ نے ایک اسکول تحفظ کمیٹی کا بھی ذکر کیا، وہ تحفظ کمیٹی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ بیسیکلی ایک قسم کا واچ اینڈ وارڈ والا لوکل کے علاقے پہ نظر رکھے گی. اس کی سیکیورٹی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہوگی وہ پولیس سے شیئر کرے گی، کوئی مشکوک افراد ہوں گے ان کی انفارمیشن دے گی، اس طرح کے کام، تاکہ ہمیں بے خبری میں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کر جائے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیں کہ بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں، ظاہر ہے بچیاں لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں ہی کی جان جو ہے وہ اولین ترجیح ہوتی ہے، اور پیرنٹس بھی کئی بار گھبرا جاتے ہیں. تو کیا انہوں نے آ کے آپ سے یا کوئی اس قسم کی بات کی ہے، کوئی اس قسم کا میسج کنوے کیا ہے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں یا بچیوں، یہ تو چلیں فارچونیٹ تھا کیونکہ نمبر تو انکریز ہو گئے، 58 سے 78 ہو گئے، اور یہ فارچونیٹ بات ہے کہ یہ رات میں ہوا. اس قسم کے جو تخریب کار ایلیمنٹس ہیں وہ دن میں بھی بچیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا اگر نہ بھی نقصان پہنچانا مقصود ہو تو وہ یہ ضرور چاہ سکتے ہیں اور اس قسم کی حرکت ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈرائیں کسی طرح سے، تو کوئی اور جو ہے وہ کارروائی کریں. اس کا ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں کہ جب یہ اسکول پچھلے 3 دنوں میں ریکنسٹرکٹ ہو رہا تھا تو جو مزدور تھے یا لوگ جو کام کر رہے تھے، اتنی اسکول کی بچیاں جب یہ اسکول بنتا دیکھ رہی تھی اتنی خوش ہوئی کہ اپنے گھر سے انہوں نے چائے بنا کے لا کے ان کو پلائی کہ آپ یہ ہمارا اسکول جلدی بنائیں. یہ ہے ان کا ایلیمنٹ آف کانفیڈنس کہ وہ خوش کتنے ہیں. تو خوف کی تو فضا بالکل نہیں ہے. اگر خوف کی فضا ہوتی تو والدین اپنے بچیوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو زیادہ تعداد میں نہ لاتے. بالکل ٹھیک ہے جی سر، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں ہم محی الدین احمد صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا.